السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو بال بھارتی کتاب کے پہلی نظم کی بلند خوانی بھی کریں گے اور ساتھ میں نظم کو سمجھتے بھی چلیں گے۔ تو چلیے نظم کی شروعات کرتے ہیں۔ بچوں، نظم کا نام ہے مناجات۔ آغا حشر کاشمیری اس کے شاعر ہیں۔ پہلی بات، ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چل رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا، اسی لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ بچوں، پہلی بات میں ہم نے دیکھا کہ ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ بارش نہیں ہوئی تھی اور لوگ کافی پریشان تھے۔ کسان بھی فکر مند تھے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں جو فصل ہے وہ سوکھ جائے گی۔ اور ایک دن سب نے طے کیا کہ سب لوگ بستی کے باہر جا کر کھلے میدان میں خدا سے بارش کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس بھیڑ میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس نے اپنے ہاتھ میں چھتری لی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک بوڑھے چاچا نے پوچھا کہ بارش نہیں ہو رہی پھر بھی تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ اس پر بچی نے جواب دیا کہ اگر ہم خدا سے دعا کریں گے تو وہ ہماری دعا ضرور سنے گا اور بارش ہوگی، اسی لیے وہ چھتری ساتھ لائی ہے۔ تو بچوں، اس واقعے سے بات پتہ چلتی کہ اگر ہم خدا سے سچے دل سے دعا کریں گے تو خدا ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس لیے ہمیں خدا کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جس طرح اس بچی نے بھی خدا کی ذات پر بھروسہ رکھا، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے ہر ناممکن کام کو ممکن کر دے گی۔ جان پہچان۔ اردو کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 3 اپریل سن 1879 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا۔ انہوں نے ممبئی کی چند تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہونے کے بعد شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ آغا حشر کاشمیری نے کئی ڈرامے قلم بند کیے جن میں یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، سید حوس، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہے۔ آغا حشر کاشمیری شاعر بھی تھے۔ اپنے ڈراموں میں انہوں نے بہت سے گیت اور نظمیں بھی شامل کی ہیں۔ بچوں، یہ شاعر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا اور اس کے بعد ممبئی کی تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہوئے اور اپنی ایک شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ ان کے مشہور ڈرامے یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں نظمیں اور گیت لکھنے کا بھی شوق تھا۔ یہاں پہ ہم مناجات کے بارے میں پڑھیں گے۔ مناجات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے بعد بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر، عاجزی سے رو رو کر دعا مانگتا ہے۔ آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسر پیکار ہیں،
وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ چلیے بچے، یہ بلند خوانی تھی۔ اب اس نظم کو جتنا ہم نے پڑھا ہے اتنا ہی سمجھتے چلیں گے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ یہاں پہ شاعر اس نظم میں بادلوں سے مخاطب ہے، وہ بادلوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں راستہ دے دو اور میری آہ کو، میری فریاد کو فلک پر جانے دو، مطلب آسمان پر جانے دو۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ یہاں پر شاعر اپنی آہوں سے، اپنی دعاؤں سے کہہ رہا ہے کہ تم خدا سے التجا کرو کہ اے خدا تم ہمارے مصیبت بھرے دنوں کو پھیر دے۔ عرش الہی مطلب خدا کا تخت۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تم اے دعا تم خدا کے تخت کو تھام کر ہی دعا کرو کہ وہ ہمارے گردش ایام کے دن، مطلب مصیبتوں والے دن ہمارے وہ پھیر دے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا، مداوا مطلب علاج، سوزش غم مطلب شورش مطلب تکلیف جلن، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے زخموں کو بھرنے کے لیے، اس کی علاج کے لیے ہم مرہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اے خدا تو ہمارے درد اور زخموں کو تو بھر دے، کیونکہ تو ہی انہیں مرہم لگانے والا ہے، تو ہی انہیں ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ صلحاں تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ صلحاں تھی، جو لوگ کل تک ہمارے ساتھ تھے، مل جل کر رہتے تھے، رہا کرتے تھے، آج وہ ہم سے لڑ جھگڑنے کو تیار ہیں، اور وقت اور تقدیر دونوں ہمارے در پہ آزار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر یہاں پہ بتانا چاہ رہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ مل جل کر دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، آج وہی لوگ دشمنی پر آمادہ ہیں اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں، مطلب وقت اور تقدیر دونوں ہی تکلیف پہنچانے پر آمادہ ہیں۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ مگر اے خدا، یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مگر اے خدا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہمارے حال زار پر رحم کر۔ بے شک ہم نے تجھے بھلا دیا لیکن تو ہم کو نہ بھولنا۔ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اے میرے مالک۔ تو اپنے شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو اپنے بندوں سے کافی محبت کرتا ہے، اور بے شک ہم اگر تجھے بھول بھی جائیں لیکن تو ہمیں نہ بھولنا، کیونکہ تیرے سوا ہمارے اس دنیا میں مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ اور یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہمارے جو کام ہیں ان کاموں پر، برے کاموں کو تو معاف فرما دے، ہم پر رحم کر، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کر، ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ کر۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، طعنہ دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ خلق کے راندے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ دنیا میں لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، دھتکار دیا ہے، راندے ہوئے ہونا مطلب دھتکارا ہوا ہے، لیکن ہم تیرے در پر آئے ہیں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، کیونکہ تو ہی ہماری فریاد کو سننے والا ہے۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں۔ ہم خوار ہیں مطلب ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن پھر بھی اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں،
ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और अगर तूने हमारे हाल पर रहम ना किया तो जो लोग भूतों को जो मानते हैं वो लोग हमें ताना देंगे कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। खुलासा कलाम देखिए, इस नज़्म में शायर खुदा के हुजूर अपनी फरियाद पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐ बादलों, रास्ते से हट जाओ और मेरी फरियाद को आसमान पर जाने के लिए रास्ता दो। वो अपनी आहों से मुखातिब होकर कहता है कि हम खुदा से इल्तिजा करो कि ऐ खुदा हमारे मुसीबत भरे दिनों को फेर दे। हम अपने दिलों के ज़ख्मों का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहने वाले हमसे लड़ने तकलीफ़ पर पहुंचाने पर तुले हैं। हमारी खताओं को माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा। हम दुनिया के ठुकराए हुए सही मगर तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अगर तूने हमारे हाल पर रहम ना किया तो बुतों को मानने वाले हमें ताना देंगे कि मुसलमानों का कोई खुदा नहीं। तो बच्चों, इस मुनाजात में शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है, वो बादलों से हट जाने के लिए कह रहा है ताकि वो शायर की फरियाद जो है वो खुदा तक पहुंच जाए। और शायर यही कहता है कि ऐ अल्लाह हमारे मुसीबत भरे दिनों को तू फेरने वाला है। बेशक हम गुनाहगार हैं, बदकार है, ख्वार है, ज़िल्लत में डूबे हुए हैं, लेकिन हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो तू हम पर रहम का मामला कर, हमारे साथ बेहतरी का मामला कर, हमसे नाराज़ ना हो बल्कि हमारा साथ दे। तो बच्चों, ये थी आपकी पहली नज़्म मुनाजात जिसकी हमने बुलंद ख्वानी की और जिसको समझने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ आया होगा। आप भी इस वीडियो को देखिए, बुलंद ख्वानी कीजिए और मुनाजात के मफ़हूम को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।